امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیٹو نے ایران کے خلاف جنگ میں ہمیں مایوس کیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ایران کے معاملے پر برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین، اٹلی سے مایوس ہوں۔ وائٹ ہاؤس میں نیٹو سیکرٹری جنرل مارک رٹے کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ انہوں نے ترک صدر سے کہا ایران جنگ میں شامل نہ ہوں، وہ شامل نہیں ہوئے۔ صدر ایردوان ممکنہ طور پر ایران کی طرف سے شامل ہوتے، بولے ہم جیت رہے ہیں۔ ایران بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے۔ ایران نے آبرائے ہرموز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایران ہرموز سے ٹول یا انشورنس کی رقم نہیں لے گا۔ ٹرمپ کی ایران کو فنڈز دینے کی ایک بار پھر تردید، کہا ایران کو منجمد اثاثوں سے فنڈز نہیں دیے۔ ایران امریکی کسانوں سے خوراک خریدے گا۔ خوراک کی ادائیگی منجمد اثاثوں میں سے ہوگی۔ معاملات بہت اچھی طرح چل رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل وقائی نے کہا ہے کہ ایم او یو سے متعلق امریکہ کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے بیانات ایرانی عوام کے عدم اعتماد کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کو اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر ایران ایک اچھا اور حقیقی معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو امریکہ اس کے لیے تیار ہے۔ امید ہے ایران سوئٹزرلینڈ میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے گا، ورنہ ایران نے ایسا نہ کیا تو ٹرمپ کے پاس دیگر آپشن بھی موجود ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اعلان، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات اگلے ہفتے سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ انہیں یقین ہے کہ تکنیکی گروپ سوئٹزرلینڈ واپس جائے گا اور تکنیکی مذاکرات 29 یا 30 جون کو ہوں گے۔ کوئی ملک آبنائے ہرموز پر ٹول یا فیس کے حق میں نہیں، اس لیے ایسا نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ ایران کے ساتھ کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا جو خلیجی اتحادیوں کی سلامتی کو کمزور کرے۔ لبنان کی صورتحال پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیلی فوج صرف حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے لبنان میں ہے۔ اسرائیل لبنان کے کسی علاقے پر قبضے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ امید ہے لبنانی مسلح افواج اور حکومت اپنا ملک محفوظ رکھنے کے قابل ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا ٹیلی فون۔ امیر قطر کی وزیر اعظم کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد۔ شہباز شریف کی قیادت کو سراہا۔ اعلامیے کے مطابق گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کامیابی فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں اور قطر سمیت برادر ممالک کے اہم کردار کی بدولت ممکن ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے برگن اسٹاک میں تکنیکی سطح کے مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار کیا اور اتفاق کیا کہ مثبت پیش رفت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ مذاکرات کامیاب ہو سکیں۔ اسرائیل کی امریکہ سے تل ابیب ایئرپورٹ خالی کرنے کی درخواست۔ اسرائیل کے مرکزی ایئرپورٹ بن گورین سے ایندھن بردار جہاز ہٹانے کی بھی درخواست۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حکام کے درمیان طیاروں کی منتقلی پر سفارتکاری جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کے معاملے پر وزیر دفاع کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزراء کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ آزاد کشمیر کے معاملے کے حل کے لیے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی سپیس دینے کی حمایت۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا آزاد کشمیر کے معاملے پر وفاقی وزیر کے بیانات نے آگ کو مزید بھڑکایا۔ وہ وزیر آج بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ ایسا وزیر کابینہ میں موجود کیوں ہے جو راولاکوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری نہ سمجھے؟ ایک وزیر نے کہا تھا کہ ہم 12 نشستیں جیب میں لے کر آتے ہیں۔ بلاول کا اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا بھی مطالبہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بلاول بھٹو کی تنقید پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے اور میں ان کی تنقید کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن میں اپنے نقطہ نظر پر قائم ہوں۔ مہاجرین کی نشستوں پر سیاست ہو رہی ہے۔ سیاستدان کشمیر میں الیکشن کی وجہ سے جنگ میں قربانی دینے والوں کی توہین کر رہے ہیں۔ میری پارٹی اگر مجھے شٹ اپ کال دے گی تو میں شٹ اپ ہو جاؤں گا۔ حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے یا نہیں۔ جیو نیوز کے پروگرامات شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔
نجی جائیداد پر موبائل فون اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ٹاورز لگانے کے لیے مالک کی رضامندی اور باہمی معاہدہ بنیادی شرط ہوگی۔ وزارت قانون کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق ٹیلی کمیونیکیشن تنظیم نو ترمیمی بل 2026 پر کمیٹی کی عبوری رپورٹ پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ نجی فرد یا ادارے کی جائیداد تک رسائی مالک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی۔ قانون کا اطلاق عوامی اداروں، وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں پر ہوگا۔ زمین کے اوپر اور زیر زمین ٹیلی کام ڈھانچے اور رائٹ آف وے کے معاملات میں واضح فرق رکھا جائے گا۔ اطلاق نجی رہائشی سوسائٹیز پر واضح طور پر کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ لائسنس یافتہ ادارے اور سوسائٹیز میں تنازع کی صورت میں معاملہ حکومت کو بھیجا جائے گا۔ حکومت تنازع کا فیصلہ 45 دن کے اندر قانون کے مطابق کرنے کی پابند ہوگی۔ حکومتی فیصلے سے متاثرہ شخص ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹریبیونل سے رجوع کر سکے گا۔ ٹریبیونل کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ رپورٹ میں جرمانے کی رقم کا دوبارہ جائزہ لینے کی بھی سفارش۔ وزارت قانون کا کہنا ہے کہ ترمیمی بل کا مسودہ 1 ہفتے کے اندر حتمی شکل دے کر مزید غور کے لیے پیش کیا جائے گا۔ نجی جائیداد مالک کی رضامندی اور قانونی تحفظ کے اصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ فرانس میں جاری ہیٹ ویو سے ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ فرانس میں 80 سال میں پہلی بار درجہ حرارت 44 ڈگری سے اوپر چلا گیا۔ برطانیہ کے بیشتر حصوں میں شدید ترین گرمی کی غیر معمولی ریڈ وارننگ جاری۔ درجہ حرارت 40 ڈگری کی ریکارڈ سطح پر جانے کا امکان۔ سرے میں جون کے دوران گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ درجہ حرارت 35.7 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ جون 1976 میں درجہ حرارت 35.6 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اسپین میں درجہ حرارت 40 سے اوپر چلا گیا۔ ہیٹ اسٹروک سے 2 افراد ہلاک۔ اٹلی میں بھی حکومت نے 16 شہروں میں شدید گرمی کا ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کی وجہ ایل نینو نہیں بلکہ انسان اور موسمیاتی تبدیلی ہے۔ وینزویلا میں 7.1 شدت کا زلزلہ۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں زلزلے سے کئی عمارتیں گر گئیں۔ جانی نقصان کا خدشہ۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ جاپان میں 6.9 شدت کا زلزلہ۔ نیو یارک کے میئر زہرا ممدانی کی حمایت یافتہ 3 امیدواروں نے ڈیموکریٹک پارٹی کے پرائمری انتخابات میں بازی جیت لی۔ ممدانی کے ایک کامیاب امیدوار غزہ میں انسانی نسل کشی پر آواز اٹھاتے رہے ہیں، جبکہ شکست کھانے والے امیدوار اسرائیلی لابی کے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق انتخابی نتائج نے پارٹی میں نہ صرف ممدانی کا اثر و رسوخ بڑھا دیا بلکہ اسرائیل غزہ جنگ، امیگریشن اور معاشی پالیسیوں پر پارٹی کے اندر تقسیم بھی واضح کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زہران ممدانی کو طنزیہ مبارکباد، کہا میئر صاحب مبارک ہو۔ 3 کمیونسٹ کی جیت پر فیک نیوز میڈیا سے آپ نے زبردست داد وصول کی، لیکن ایک روز پہلے انہوں نے اپنے حمایت یافتہ 16 امیدواروں کی کامیابی میں جو مدد کی اس کا میڈیا نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے عظیم شہداء کی یاد میں ایران سمیت دیگر ممالک میں بھی مجالس، جلوس نکالے گئے۔ ایران کے شہروں تہران، کرج، یزد اور زنجان میں بڑے ماتمی جلوس، عزاداروں نے نوحہ خوانی کی۔ بحرین اور روس کے جنوبی علاقے میں بھی یاد حسین میں ماتمی جلوس۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجلس عزا برپا۔ خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اور آئی سی سی ویمن T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ ویمن نے ویسٹ انڈیز ویمن کو 38 رن سے شکست دے دی۔ لیڈز میں انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹ پر 186 رنز بنائے۔ جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 5 وکٹوں پر 148 رنز بنا سکی۔ انگلش ویمن نے مسلسل چوتھی کامیابی کے ساتھ سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔